अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर किड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जुमे का मुबारक दिन और नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ही की हमद व सना बयान करने वाले शायर मोहसिन काकोरी साहब का आज हम तारुफ कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इनकी नात पढ़ेंगे। मोहसिन काकोरी, पैदाइश 1826, वफात 24 अप्रैल 1905। नाम मोहम्मद मोहसिन और मोहसिन ही उनका तखल्लुस था। जिस तरह फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के बहुत बड़े शायर, लेकिन उन्होंने अपने नाम को ही अपना तखल्लुस भी बनाया, तो ऐसे ही मोहसिन साहब ने भी अपने नाम ही को अपना तखल्लुस मुकर्रर किया। लखनऊ के एक कस्बे काकोरी में पैदा हुए। उलूम मुतदाविला बल्कि इसके साथ उलूम भी लिख लेते हैं। उलूम मुतदाविला, राइट उलूम, जो उनके ज़माने में उलूम पढ़ाए जाते थे। जैसे आजकल के ज़माने में आपको जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ कंप्यूटर और ये दीगर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आज के ज़माने की ये लाजमी मज़ामीन हैं। तो उस ज़माने में जो लाजमी मज़ामीन थे वो उनको पढ़ाए गए। इनके हुसूल के बाद अंग्रेज़ी तालीम हासिल की। यानी पहले अरबी फ़ारसी का जो हमारा अपना दीन का जो इल्म है, ये तमाम चीज़ें गुलिस्तान उन्होंने पढ़ ली, तो इसके बाद वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने लगे और अदालती कामों में मशगूल हो गए। बाद अज़ां इसके बाद अज़ां इसके बाद वकालत का इम्तिहान पास किया और आगरे में प्रैक्टिस करते रहे। इतने आला अखलाक और आला किरदार के मालिक थे कि इनसे पूछे बगैर, यानी इन्होंने दरख्वास्त खुद तो क्या दी, दरख्वास्त दी नहीं, बल्कि अंग्रेज ने खुद इनको जज मुकर्रर कर दिया। जब इन्हें मालूम हुआ तो ये इस ओहदे की नज़ाकत को और अपने ईमान को जांचते परखते हुए अपने ईमान की हिफाजत के लिए इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं मुंसिफी का ओहदा कबूल नहीं करता। उसकी बजाय वकालत को ही इन्होंने तरजीह दी और अदालतों में बतौर वकील पेश होते रहे। और इनका इतलाक वो झूठे आदमी के वकीलों पर नहीं होता। जैसे कि हमने सबक झूठे आदमी में पढ़ा था कि वकील झूठ बोलते हैं, ये उनमें से नहीं थे। तो इसी सिलसिले में चंद एक और बातें भी इनके हवाले से करनी हैं। रवायत है कि मोहसिन 9 साल के थे कि उन्हें ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, जिस पर इजहार मसरत के तौर पर उन्होंने एक फारसी नज़्म लिखी। इनके दादा थे मौलवी हुसैन बख्श। ये उनके बड़े लाडले और चहीते थे, उन्हीं की तरबियत थी जिसकी बाइस ये मोहसिन काकोरी साहब इतने बुलंद अखलाक के मालिक बने। तो उनके साथ ही रवायत में आया कि सो रहे थे अपने दादा जान के साथ, ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और जैसे ही बेदार हुए
چونکہ علمی ادبی ماحول میں پرورش پائی تھی. جیسے ہی بیدار ہوئے تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں ایک نعتیہ قصیدہ لکھا, نعتیہ نظم لکھی فارسی. اور فارسی اس زمانے میں آپ سے پہلے لیکچرز میں کہہ چکا ہوں, ابتدائی اپنے لیکچرز میں, کہ فارسی عام بول چال کی, عام گفتگو کی زبان تھی, اور مسلمانوں کی تو یہ علمی اور دینی زبان تھی, کیونکہ ہمارا بہت بڑا دینی ورثہ فارسی زبان میں محفوظ ہے. یہاں کے رہنے والے ہندو اور سکھ بھی فارسی زبان سیکھتے اور فارسی زبان اختیار کرتے تھے اور اس کے امتحانات پاس کیا کرتے تھے. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ خوش قسمت شاعر ہے جنہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز نعت گوئی سے کیا, وگرنہ بڑے بڑے نعت گو, مرثیہ گو شاعر ہیں, اخلاقی شاعری کرنے والے, جنہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی. خود میر انیس جو مرثیے کے بہت بڑے نام کے مالک ہیں, بہت بڑے مقام کے مالک ہیں, انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے ہی کی. علامہ اقبال جو نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں, انہوں نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل گوئی سے کی اور استاد داغ کی شاگردی اختیار کی, لیکن انہوں نے ابتدا ہی نعت گوئی سے کی ہے. یہ ان کے گھر کا ماحول اور ان کے دادا جان کی تربیت کا اثر تھا. ان کے والد مولوی حسن بخش بھی, یہ لکھتے چلوں تاکہ آپ کو بڑے نیک عمل انسان تھے, بڑے نیک پاکیزہ فطرت کا مالک تھے. محسن کاکوروی کا زیادہ تر کلام حمدیہ اور نعتیہ ہے. ان کی وجہ شہرت بھی ان کا نعتیہ کلام ہے. انہوں نے صرف نعتیں کہی ہی نہیں, اس پر ناز بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہوا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے, اور مجھ سے رب تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے کہ میں ان کے محبوب علیہ السلام کی شان اور ان کے حسن و جمال کا ذکر کرتا چلا جاؤں. ان کے دو شعر ملاحظہ فرما لیں. سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے, سخن کو یعنی شاعری کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے, زبان ملی ہے مجھے نعت کے بیان کے لیے. ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمتیں محسن, ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمتیں محسن, کلام نعتیہ رکھا میری زبان کے لیے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں تمام لوگوں کی قسمتیں لکھیں اور ان کے لیے نعمتیں لکھیں, تو میرے حصے میں یہ نعمت آئی کہ میری زبان اور میرا قلم نبی کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا میں مصروف رہے. میری زندگی بسر ہو تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی شان اور ان کے حسن و جمال کی ذکر کو بیان کرتے ہوئے. ان کی وجہ شہرت بھی ان کا نعتیہ کلام ہے. ان کا کلام کلیات نعت محسن کے نام سے طبع ہو چکا ہے. مختلف کتابیں ہیں ان کی, مختلف قصیدے ہیں ان کی, قصیدے اعلامیہ وغیرہ وغیرہ, وہ تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن آپ کے لیے جو سب سے اہم نام ہے وہ نیچے دیا ہوا ہے, کلیات نعت محسن. یہ ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے. اور یہ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ایسے تھے کہ ہر کوئی ان کو حقیقت میں ہی اپنا محسن اور مربی سمجھتا تھا. جس سے ملتے, جس سے پیش آتے, جس کے ساتھ ان کا میل جول تھا, وہ یہی سمجھتے کہ یہ مجھ پر بہت احسان کرنے والے ہیں. اور ان کی یہ فطرت تھی. نبی کریم علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے نا کہ تمام صحابہ کرام یہی گمان رکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں, مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو یہی اخلاق حسنہ انہوں نے بھی اپنایا ہوا تھا, اور ان کا ہر ملنے والا ان کو اپنا محسن اور مربی سمجھتا تھا. یہ محسن کا لفظ ان کے نام سے آپ کو یاد رہ جانا چاہیے.
تو یہ ہو گیا ان کے حالات زندگی اور شاعری کے حوالے سے. اب ان کی شاعری پر تنقیدی نوٹ کیا لیں. محسن کی شاعری مجموعی طور پر زباندانی کا ایک عمدہ نمونہ ہے. زباندانی، زبان سیکھنا، زبان جاننا. اگر آپ اردو زبان جاننا چاہتے ہیں تو محسن کے کلام کو پڑھیں، زبان سیکھ جائیں گے، جس میں عربی فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ بھی استعمال کیے گئے. چونکہ ہم ہندی اور عربی اور فارسی کو ایک ہی جگہ دیکھتے تھے، اردو ان تمام کا مجموعہ ہے، تو ہم مسلمان عربی اور فارسی ان کو دے رہے تھے، تو ساتھ ساتھ ان کی ہندی بھی ہم نے اختیار کی ہوئی تھی بغیر کسی تعصب کے، اور اس کو ہم اپنی نعتیہ یعنی مذہبی شاعری میں بھی بڑے وثوق اور کھلے دل سے استعمال کرتے تھے. ان کی نعتوں میں صداقت اور خلوص موجود ہے. وہ دکھاوے کی شاعری نہیں تھی، جیسے کہ بعض ایسے شاعر جن کا قول و فعل میں تضاد تھا، لیکن محسن جو ہیں وہ جیسا عمل تھا ویسا ہی ان کا قول بھی تھا، ویسی ان کی بات بھی تھی، ویسی ان کی شاعری بھی تھی.